مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے حالیہ فیصلے میں دوسری شادی کی بنیاد پر شوہر سے خلا لینے کو غیر شرعی قرار دیا ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل بہت سیدھی ہے، بہت سیدھی، ان کو سادگی کا ایوارڈ ملنا چاہیے۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے۔ ابھی اسلام آباد یونیورسٹی کے بڑے پیارے خاندانی پروفیسر ہیں محمد مشتاق، بہت زبردست ان کی تحریریں ہوتی ہیں، نیٹ پہ سرچ کریں، بڑے مضبوط آدمی ہیں۔ تو ان کی بھی ایک تحریر اسی بارے میں آئی ہے۔ انہوں نے بھی اسلامی نظریاتی کونسل کو کہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے۔ فیصلہ یہ کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے یا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ اگر کوئی مرد دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی بیوی کو ڈیورس کا حق ہوگا، وہ کورٹ سے نکاح ختم کرا سکتی ہے۔ اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل نے احتجاج کیا کہ یہ غیر شرعی قانون ہے۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل سے ہماری گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ قانون پڑھ لیں، دوسری شادی نہ بھی کرے تو پاکستان میں عورت کو ڈیورس کا حق حاصل ہے۔ یہ کوئی عجیب، اس کورٹ پہ بھی حیرانگی ہو رہی ہے کہ جس ڈیورس کا حق ہماری عدالتوں نے عورت کو پہلے سے ہی دیا ہوا ہے، تو دوسری شادی اور کرنے اور نہ کرنے میں فرق کیا ہو گیا؟ قانون کی کتاب میں جنرل مشرف نے یہ لکھوایا ہے کہ عورت جب چاہے بغیر کسی ریزن کے کورٹ سے خلا لے سکتی ہے۔ یہ ریٹن میں نے یہ لکھا ہوا ہے، میں نے خود پڑھا ہے۔ کیا مطلب؟ شوہر دوسری شادی کرے یا نہ کرے، عورت جائے گی کورٹ میں، کوئی ریزن ہو یا نہ ہو، وہ بس یہ کہہ دے مجھے نہیں رہنا، کورٹ پابند ہے خلا کی ڈگری پکڑانے پر۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل کو لگتا ہے اس قانون کا علم بولو نہیں ہے، تبھی نہ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں نہ کوئی بات کر رہے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں ایک صاحب تھے، عالم ہیں، اچھے ذی استعداد ہیں، میں نے ان سے اس پہ بات کی، میں نے کہا بھائی آپ لوگ اس قانون کے خلاف آواز تو اٹھائیں، یہ تو غیر شرعی قانون ہے کہ عورت جب چاہے بغیر ریزن کے بھی خلا لے سکتی ہے، جبری خلا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے آواز اٹھائی الحمدللہ۔ پہلے قانون یہ تھا کہ خلا کی صورت میں شوہر کو مہر نہیں ملے گا، ہم نے قانون پاس کرا دیا مہر بھی ملے گا۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یار کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں، یہ کیا تیر مار دیا آپ نے یار۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل میں جو علماء ہیں وہ بھائی ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ آنکھیں کھولو کیا ہو رہا ہے۔ مولانا وہ جو ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب ہیں اسلام آباد یونیورسٹی کے، ان کی تحریر پڑھ لو آپ۔ اور سپریم کورٹ نے جو یہ کہا ہے کہ دوسری شادی کی صورت میں پہلی بیوی کو ڈیورس کا حق ہوگا، یہ بھی تکلف کیا ہے، سپریم کورٹ کے بھی نہیں پتا قانون کیا ہے۔ اور بھائی وہ تو بغیر شادی کیے بھی عورت کو خلا کا حق کورٹ نے دیا ہوا ہے، شادی کرے یا نہ کرے۔ ہمارے پاس تو درجنوں کیسز آ رہے ہیں، اسی پہ تو میں نے 1 گھنٹے کا کلپ ریکارڈ کروایا عدالتی خلا پہ کہ یہ والا خلا شریعت میں معتبر نہیں ہے۔ پھر بتا دوں، دیکھو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے تنسیخ نکاح، نکاح فسخ کرنا، ایک ہے خلا۔ خلا ایگریمنٹ ہے، جب تک شوہر کے سگنیچر نہیں ہوں گے، وہ راضی نہیں ہوگا، یک طرفہ خلا نہیں ہو سکتا۔ یہ پوری امت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ اب کچھ اہل حدیثوں نے بولنا شروع کر دیا، وہ جہالت پر مبنی ہے۔ خلیل الرحمان صاحب ہے نا اہل حدیث عالم، ان کا بھی ایک کلپ آیا کہ قسطوں کا کاروبار حرام ہے اور خلا کورٹ ہی سے ہوتا ہے اور وہ عورت کا حق ہے، تو وہ جہالت پر مبنی باتیں ہیں، یہ اس کا علمی دنیا سے کوئی تعلق۔ اہل حدیثوں میں ہر عالم کی ایک الگ ہی رائے ہوتی ہے، ورنہ قدیم اہل حدیث اور پوری امت کا اجماع وہ سب اس پہ ہیں کہ خلا یک طرفہ نہیں ہوتا، ایگریمنٹ ہے۔ اور عقل سے بھی ہے نا، خلا میں کیا ہوتا ہے، یہ پیسوں کے بدلے میں ہوتا ہے، تو مالی معاملات جتنے بھی ہیں شریعت میں وہ جانبین کی رضامندی سے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کسی پر بھی کوئی چیز زبردستی تھوپ دی جائے، کیونکہ عورت کو مہر دینا پڑتا ہے اور شوہر اس کے بدلے میں عورت کی جان چھوڑ دیتا ہے۔ تو مالی ایگریمنٹ ہے، یک تو 2 طرفہ ہے، تو 2 طرفہ میں دونوں طرف کی رضا ضروری ہے۔ میں یہ گھڑی آپ کو بیچنا چاہوں اور میں یہ گھڑی اپنی ملکیت سے نکال رہا ہوں اور آپ کا اس کے بدلے میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں، تو یہ دونوں کی مرضی سے ہوگا یا مرضی کے بغیر ہوگا؟ مرضی سے ہوگا۔ تو اس پر پوری امت کا اجماع ہے، اس پہ میں نے پورا 1 گھنٹے کا بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ تو اب کچھ اہل حدیثوں نے بھی بولنا شروع کر دیا بھائی وہ خلا، علم نہیں ہے، بالکل فارغ ہیں، سارے اہل حدیث ایسے نہیں ہوتے، میں بار بار بتا رہا ہوں، لیکن عجیب حیرت اس پر ہوتی ہے کہ آپ کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم محقق ہیں،
ہم تقلید نہیں کرتے. تو محقق جب ہو تو پھر پراپر ریسرچ تو کرو کسی مسئلے کی. اگر آپ نے بھی تقلید ہی کرنی ہے تو پھر یہ اچھے نہیں بیٹھے ہوئے جو ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ بالکل فراغت والی باتیں. میں حیران ہوتا ہوں, پھر ڈپریشن میں جانے لگتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں نا یار مذہبی اسکالرس کا یہ حال ہو گیا. یہ تو اہل حدیثوں کے بھی فتوے ہیں. آپ پہلے ہم یاد ہے جو بھی اہل حدیث سے بھی فتویٰ لیتا تھا وہ بھی یہی کہتے تھے. ان کے 2 دارالفتہ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا. اب بھی یہی کہتے ہیں. آپ کسی باقاعدہ پراپر اہل حدیث ادارے سے فتویٰ لیں گے تو میں نہیں سمجھتا کوئی اتنی بڑی جہالت کے مرتکبوں کہ وہ کہہ دیں کہ بغیر کسی ریزن کے بھی کورٹ نے خلا دے دیا تو وہ خلا ہو جائے گا. اتنا جاہل کوئی نہیں ہوتا. خیر, تو خلا ہے 2 طرفہ ایگریمنٹ. اس میں کورٹ کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو بلائے تاکہ وہ عورت کے خلا کے مطالبے کو سیریس لے. یہ کام ہوتا ہے کورٹ کا. لیکن کورٹ اس میں ضروری نہیں ہے. یہ میاں بیوی آپس کی رضامندی سے بھی کر سکتے ہیں. کورٹ میں اس لیے تاکہ عورت کورٹ میں جاتی ہے تاکہ شوہر اس کے مطالبے کو سیریس لے اور پھر پکا کام ہو, ڈاکومنٹ پورے بنے. اور اس لیے بھی تاکہ پھر یہ یقین ہو کہ مہر, شوہر کو یہ اطمینان ہو کہ بھائی مہر مجھے واپس ملے گا. کیونکہ بند کمرے میں معاہدے ہوتے ہیں, ان میں بعض دفعہ وہ پورے نہیں ہوتے. تو کورٹ کا کام یہاں پر یہ ہے. ایک چیز ہوتی ہے تنسیخ نکاح. خلا نہیں ہے, وہ نکاح ختم کیا جا رہا ہے. تو تنسیخ نکاح کی شرائط ہیں. وہ بہت ہی ویلڈ ریزن ہوگی تو کورٹ یک طرفہ نکاح پھر ختم کر سکتی ہے. بہت ہی کوئی ویلڈ ریزن ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ شوہر نے ایک تھپڑ لگا دیا تو عورت خلا لے لے. نہ نہ نہ, وہ تھپڑ لگانا غلط ہے لیکن اس پہ خلا, کیونکہ کچھ نہ کچھ تو اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. ہم تھپڑ لگانے کو اپریشیٹ نہیں کر رہے. عورت بول دے مجھے نہیں بس رہنا ویسے ہی, تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے. یہ کہتے مجھے شوہر کی شکل پسند نہیں, یہ وجہ نہیں ہے. حدیث میں جو آتا ہے نا ان صحابیہ کو اپنے شوہر کی صورت پسند نہیں تھی تو وہاں نبی نے نکاح فسخ نہیں کیا ہے بلکہ شوہر سے کہا ہے کہ طلاق دو. اور یہاں کورٹ شوہر سے نہیں کہہ رہی. شوہر اگر طلاق دے دے پھر تو ہو جائے گی. یہاں کورٹ کیا کر رہی ہے, عورت کہہ رہی ہے مجھے میاں پسند نہیں ہے, کورٹ خلا کی ڈگری پکڑا رہی ہے. تو یہ نہیں ہوتا بھائی, ایسا کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ کلعدم ہے کیونکہ شوہر بھی بیوی کو نکاح ختم کر سکتا ہے. جج صرف اپنی بیوی کا نکاح ختم کر سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں پہ جج کو اللہ نے ولایت نہیں دی ہے. بعض علماء سے بحث ہوئی میری, بعض اہل حدیث علماء سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ بھی علم سے بیچارے علماء نہیں ہوں گے, میں ان کو کہہ رہا ہوں شاید ہوں عالم, ہو سکتا ہے ہم سے بڑے ہوں, اس مسئلے میں غلطی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی کورٹ کو تو ولایت حاصل ہے, قاضی کو ولایت عامہ حاصل ہے. کچھ اصول فقہ بعض لوگوں نے پڑھ لی ہیں تو وہ ہر جگہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں جہاں فٹ نہیں بھی ہو رہے ہوتے. کہتے ہیں قاضی کو ولایت عامہ حاصل ہے, قاضی اگر نکاح ختم کر دے تو غلط بھی ہو لیکن وہ نکاح کالعدم ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اتنی ولایت عامہ حاصل نہیں ہے کہ دوسرے کی بیویاں بھی قاضی کے کنٹرول میں چلی جائیں. سمجھ رہے ہو؟ اتنی ولایت عامہ کہیں بھی, یہ تو قاضی نہیں خدا ہو گیا وہ. تو اتنی حکومت کو ولایت عامہ نہیں ہوتی کہ اللہ لوگوں کی بیویوں کو بھی حکومت پہ کنٹرول دے دے کہ بھائی وہ جب چاہیں اس کا خلا نکاح ختم کر سکیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ولایت عامہ, ہاں جہاں اختلافی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر وہاں قاضی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے. القضاء یرفع الخلاف, جیسے مجتہدین میں اختلاف ہوگا تو پھر قاضی اگر کوئی فیصلہ کر دے تو وہ سب پہ نافذ ہوتا ہے. تو اختلافی مسائل میں, خلاف شریعت باتوں میں قاضی کا فیصلہ معتبر نہیں ہوتا. تو یہ تو خلاف شرع ہے کہ کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے اور آپ نے عورت کو خلا کی ڈگری پکڑا دی. اور ویلڈ کا مطلب جس کو شریعت ویلڈ مانتی ہو. عورت یہ کہ مجھے شوہر کی شکل اچھی نہیں ہے, اس ریزن کو شریعت تنسیخ نکاح کے لیے ویلڈ نہیں مانتی, طلاق کے لیے مانتی ہے, خلا کے لیے مانتی ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیہ نے کہا کہ مجھے اپنے شوہر کی شکل پسند نہیں ہے, تو آپ نے ان کے شوہر کو بلایا بخاری میں کہ ان کو چھوڑ دو, طلاق دے دو. انہوں نے دی ہے طلاق. وجہ اس کی یہ کہ تنسیخ نکاح کے لیے ویلڈ ریزن نہیں تھی. ہاں خلا کے لیے بن سکتی ہے, لیکن دوسرا خلا میں مسئلہ ہے کہ شوہر چھوڑے گا تو شوہر طلاق دے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ اگر کسی عورت کو شوہر کی شکل پسند نہیں ہے اور وہ بھی پہلی رات میں پسند نہیں آئی, بغیر دیکھے شادی ہو گئی, تو اگر وہ کہتی ہے بھائی میں نے دیکھا تصویر میں کچھ تھا, آپ تو کچھ اور نکلے ہیں, تو آپ میں تو بدبو آ رہی ہے, تو آپ مجھے چھوڑ دیں, بڑی مہربانی ہوگی, تو چھوڑ دیں, اچھی بات ہے. نہیں چھوڑے تو پھر کوئی نہیں چھوڑ سکتا اس کو, سمجھتے ہو. تو اور یہ بھی 4 بچوں کے بعد اگر کہہ رہی ہے مجھے میاں پسند نہیں ہے, مجھے غفار بھائی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں, اب نہیں ہوگا. پھر بھی شوہر چھوڑ دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی, اس کی بیوی اگر وہ چھوڑ رہا ہے, لیکن جج نہیں چھوڑ سکتا. جج صرف اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو نہیں چھوڑ سکتا. تو اسلامی نظریاتی کونسل سے میری اپیل ہے, خدا کے لیے اس خلا کے خلاف آواز اٹھاؤ. ہم پھر بھی براڈ مائنڈڈ بن کے کرتے کیا ہیں کہ کورٹ خلا کا لیبل لگا کے نکاح ختم کرتی ہے. ہم کہتے ہیں چلو اس کو تنسیخ نکاح قرار دے دیتے ہیں.
کیونکہ جج کو نہیں پتا خلا میں اور تنسیخ نکاح میں کیا فرق ہے. لیکن چلو تنسیخ نکاح کی شرطیں پائی جا رہی ہیں تو ہم کہتے ہیں جج نے لفظ خلا کا استعمال کیا, ہم اسے کیا کر لیتے ہیں, تنسیخ نکاح. لیکن پائی تو جائیں نا شرطیں, وہ بھی نہیں پائی جا رہی ہوتی تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو تنسیخ نکاح کے لیے شوہر نامرد ہے, یا بیسک نان نفقہ بھی نہیں دے رہا, وہ بیسک نان نفقہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, تو یہ کچھ ویلڈ ریزن ہے جس میں عورت گواہوں سے ثابت کرے. اور جرم بغیر گواہوں کے کبھی بھی نہیں ہوتا. ایسا ہی نہیں ہے کہ منہ سے دعویٰ ہمیشہ ثابت کرنا پڑتا ہے, دلائل سے ثابت کر دے جج کے سامنے. تو کہ اس کی عادت ہے مارنے پیٹنے کی, مجھے اس میری جان کو خطرہ ہے, اس طرح کی کوئی ویلڈ ریزن ہوگی کہ نان نفقہ ہی نہیں دے رہا, تو یہ بھی بہت ویلڈ ریزن ہے. یا ایسا بھی ہوتا ہے شادی کر کے یورپ چلے جاتے ہیں, بیوی یہاں لٹکی بھی, نہ بلا رہے ہیں نہ آ رہے ہیں, تو کہتی بھائی یا تو مجھے چھوڑو میں کہیں اور شادی کروں, چھوڑتے بھی نہیں ہے. تو یہ ویلڈ ریزن ہے. اس میں جج کیا کر سکتا ہے, نکاح ختم کے یار یا تو اس کو لے کے جا. یہاں بھی شریعت پابند ہے, شریعت اس کو پابند کرتی ہے, اور شوہر کو چانس دو کہ یا تو بیوی کو لے کر جاؤ اپنے پاس رکھو, نہیں رکھتے تو ہم نکاح ختم کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا بس ہم نے کھلا پکڑا دیا. پرسوں ترسوں میرے پاس کیس آیا, ایک خاتون نے کہا کہ میرا شوہر سعودی عرب میں اور میں یہاں پر ہوں, نہ وہ رخصتی کر رہے ہیں نہ مجھے نہ طلاق دے رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ کورٹ میں یہ کیس کریں کہ میں اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں, یہ نہیں کہ مجھے بس طلاق چاہیے, نہ, آپ نے وہ قواعد پورے کرنے. میں شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں, شوہر سے نان نفقہ لینا چاہتی ہوں, رخصتی چاہتی ہوں. میرے شوہر کو آمادہ کیا جائے کہ وہ رخصتی کرے اور مجھے بیوی والے پراپر حقوق دے, اور اگر وہ اس پہ آمادہ نہیں ہوتا تو ڈیورس دے, اور اگر دونوں باتوں پہ آمادہ نہیں ہوتا تو میری عدالت سے اپیل ہے کہ میرے اس نکاح کو ختم کیا جائے. تو عدالت نوٹس بھیجے گی شوہر یا اس کے وکیل کے پاس کہ بھائی لے کے جاؤ, اس کو مہلت دے گی. اگر وہ لے کے ایگری ہو جاتا ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے, نہیں ہوتا تو بھائی پھر ڈیورس دو اس کو, نہیں دیتا تو یہ ویلڈ ریزن ہے بھائی ہم تمہارا نکاح ختم کر رہے ہیں. عدالت کو اس قسم کے کسی تکلف کا ٹائم بھی نہیں ہے. اور جنرل مشرف نے اپنے لیے عذاب قبر ایک تیار کر کے گیا. اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ بس کوئی بھی ویلڈ کے ریزن ہی نہیں ہو, بس نہیں رہنا. تو یہ تو میرے بھائی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں کوئی فرق رہا ہی نہیں. اچھا مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ مفتی صاحب اسلام تو دین فطرت ہے, جب ایک عورت نہیں رہنا چاہتی اپنے شوہر کے پاس تو کیوں اسلام نے پابند کیا کہ جب تک شوہر نہیں چھوڑے گا وہ جائے گی نہیں, تو کیوں مجبور کیوں کر رہا ہے اسلام اس کو. میں نے کہا اسلام کے حکام نا اول نظر میں لگتے ہیں, اعتراض ہوتا ہے, جب اس کی ڈیپ میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا اس میں عورت کا تحفظ ہے. اگر اسلام یہ قانون بنا دیتا کہ جب چاہے عورت چاہے عدالت سے یا خود سے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے, تو پھر کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو بیوی کے طور پہ بیہیو نہ کرتا, بیوی کے طور پہ ٹریٹ نہ کرتا. صحیح ہے نا, اس کو پتا ہے کسی بھی وقت یہ جا سکتی ہے, زندگی بھر کا نان نفقہ, اس کی اولادوں کی ذمہ داریاں, اس کے خرچے, بچے پیدا کرنا, نہ وہ ایز اے گرل فرینڈ ہی اس کو رکھتا. بھائی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کل اس کا میٹر گھوما اور یہ مارکیٹ سے شارٹ. تو وہ سوائے اس کو کوئی ایک انٹرٹینمنٹ کے انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرے, اس سے زیادہ وہ اس کو ویلیو نہیں دیتا. تبھی گورے شادی کرتے ہی نہیں ہیں, ان کو پتا ہے کسی بھی وقت ٹاٹا کر کے جا سکتی ہے. وہ کہتے ہیں بلا وجہ گرل فرینڈ بھی وہی ہے نا تو شادی بھی وہی ہے. تو پھر ان کی شادیوں کو کامیاب بنانے کے لیے قوانین بنتے ہیں کہ طلاق دی تو آدھی جائیداد. تو لوگوں نے کہا پھر طلاق دینا تو جب ہے نا جب شادی ہوگی, تو شادی نہیں کرو. تو عورت کا بیڑا غرق ہوگا اس میں. مرد جو بیوی سے وفا کرتا ہے اسی بیس پہ کہ یہ میری ہے, یہ پاکستان کی کورٹ کے جج کی بیوی نہیں ہے, یہ میری بیوی ہے, میں جب چاہوں گا تو یہ جائے گی, نہیں تو تبھی وہ جان نشاور کرتا ہے اس کے اوپر. کرتے ہیں, میجورٹی تو حقوق ادا کر رہی ہے. آپ اپنے ماں باپ کو دیکھو, سارے حقوق ادا کر رہے ہیں. 100 میں کوئی ایک ہوتا ہے جو ظلم کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ قانون پھیل گیا نا سوسائٹی میں تو پھر لوگ کہیں گے عورت کو ایز اے انسٹرومنٹ یوز کرو, کیونکہ بھائی جتنے رائٹ میرے ہیں اتنے ہی اس کے بھی ہیں, تو یہ کبھی بھی جا سکتی ہے. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. اس لیے اسلامی سوسائٹی میں اب تک مسلمانوں میں میرج سسٹم سب سے کامیاب رہا ہے, ڈیورس کا ریشو سب سے کم رہا ہے, کیونکہ ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے, مرد کے پاس ہے. اس کو پتا ہے میری ہے, اور اپنی چیز کو انسان کے لیے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. اس کو پتا ہے میرا نقصان ہے. جب مرد کا یہ احساس ہو گیا کہ میری نہیں ہے, یہ جج کی ہے, جج جب چاہے گا چھوڑ دے گا. وہ کہتا ہے بھائی اس کے کوئی بھروسہ نہیں. ابھی تو ہماری سوسائٹی میں عدالتی خلا رائج نہیں ہوا نا, اس لیے سائڈ افیکٹ آنا تھوڑے تھوڑے آنا شروع ہو گئے. جب رائج ہوگا تو بیڑا غرق, خدا کی قسم. اسلامی نظریاتی کونسل سے میں اپیل کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے,
ہوش کے ناخن لو, اس قانون کے خلاف آواز اٹھاؤ کہ یہ صحیح نہیں ہے. تنسیخ نکاح کی شرائط جو پہلے پاکستانی لا میں لکھی بھی ہیں وہ ٹھیک ہیں, اس کو نافذ کرو آپ. تنسیخ نکاح کی جو شرائط ہے نا, جو مشرف نے جب تک چینجنگ نہیں کی تھی, وہ شرائط علماء کی نگرانی میں بنی تھی, وہ ٹھیک شرطیں ہیں, وہ اس قانون کو بحال کیا جائے جو پہلے تھا. انگریز نے تبدیلی نہیں کی, آپ کو پتا ہے نکاح طلاق کے حکام میں جنرل مشرف وہ کام کر کے چلا گیا ہے. جو کام انگریز نے نہیں کیا نا ہندوستان میں 100 سال حکومت کر کے, کہ فیملی لا کو نہیں چھیڑا, اس نے کہا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہی رہے گا, اور چونکہ حنفی تھے اس میں ہندوستان میں, تو اس نے کہا فقہ حنفی کے مطابق رہے گا یہ. تو وہ جو قانون بنا تھا نا, اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کچھ فقہ مالکیہ سے چیزیں لی عورتوں کو سہولت دینے کے لیے, ان کا حق بڑھانے کے لیے. تو پریکٹیکلی جو ہیلہ ناجزہ میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے ہندوستان میں محنت کر کے ایک علماء کا متفقہ فتویٰ نکالا تھا, جس میں کچھ چیزیں فقہ مالکیہ سے بھی لی گئی تھی, تو وہ انگریز کے دور میں نافذ تھا. جنرل مشرف کے دور تک وہ تھا. جنرل مشرف نے اس کی دھجیاں اڑا دیں اور بالکل یورپ والا قانون لا کے ہم پر مسلط کر دیا. کوئی فتویٰ نہیں, کوئی کسی سے پوچھا نہیں قرآن و سنت کیا کہتا ہے. اور اسلامی نظریاتی کونسل کی حرکت سے, ان کے ایٹیٹیوڈ سے ایسا لگ رہا ہے ان بیچاروں کو پتا ہے ہی نہیں. ہو سکتا ہے پتا ہو, مجھے نہیں, میں غلط ہو سکتا ہے, مجھے نالج غلط ہو, لیکن ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب کا مضمون آیا ہے وہ ضرور پڑھنا چاہیے. لیکن اسلامی نظریاتی کونسل نے جو آواز اٹھائی ہے نا کہ دوسری شادی پر پہلی بیوی کو طلاق کا حق نہیں ہوگا, ہم اس قانون کو مسترد کرتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ورنہ وہ یہ کہتے کہ یہ سپریم کورٹ نے یہ تکلف کیا ہے. یہ رائٹ تو کورٹ نے پہلے سے ہی عورت کو دیا ہوا ہے, دوسری شادی کرے یا نہ کرے ہر صورت میں عورت عدالت سے خلا لے سکتی ہے, یہ تو پہلے سے ہی ہے, تو یہ غلط ہے.